نحمیر یہ آپ کو سمجھ لیجیے عربک گرامر ہے، عربک گرامر کا ایک اہم پارٹ ہے۔ عربی میں زبر زیر پیش، دو زبر دو زیر دو پیش کہاں پر لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے، یہ اسی وقت پتہ چلے گا آپ کو جب آپ کو یہ قاعدے اچھے سے یاد ہوں گے اور اس پر آپ عمل کریں گے۔ جی نحمیرہ اردو میں کیا بول رہے ہیں؟ نحمیرہ اردو، ہاں نحمیر اردو کھولیے، نحمیر مع تمرین لکھا ہوا ہے نا، اس کا صفحہ نمبر 17 کھولیے گا۔ جی کھول لیے؟ 17 ہاں میزان منشب یا نحمیر مع تمرین؟ نحمیر بول رہا ہوں، نحمیر خلی نحمیر مع تمرین لکھا ہوا ہے نا جی، کھول لیے کتاب؟ جی جی ہاں صفحہ نمبر 17، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسکرین میں سبق کتاب بھی دکھ رہی ہوگی نا، اسکرین میں کتاب دکھ رہی ہے نا جی؟ جی 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 ہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبق نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھیے، ساتھ ساتھ پڑھیے۔ الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، اور درود و سلام نازل ہو اللہ کی مخلوق کے سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ پر حمد و صلاۃ کے بعد جان لیجئے اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں جہاں میں رہنمائی فرمائے، کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے۔ دیکھیے اردو کا یہاں پر کئی سارا ورڈ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا میں آسان کرتا ہوا چلوں، آپ کو تو جو لکھا ہوا وہی یاد کرنا ہے۔ یہ ایک مختصر رسالہ ہے، یعنی ایک شارٹ کٹ سمجھ لیجیے کتابچہ ہے، سمجھیں، یا آپ یہ کہہ لیجیے ایک چھوٹی سی بک ہے نا، جو لکھا گیا ہے، پڑھتے رہیے، جو لکھا گیا ہے علم نحو میں، ہاں علم نحو، یہ اس گرامر کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے ذریعے سے آپ زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش جان سکیں گے کہاں پر لگانا ہے کہاں نہیں لگانا ہے۔ یہ عربک گرامر کا ایک بہت اہم پارٹ ہے علم نحو، ٹھیک ہے، جس کے بعد جو آپ پڑھ رہے ہیں۔ جو مبتدی طالب علم کو پڑھیے، مبتدی مطلب یعنی اسٹارٹ کرنے والا، جو پڑھائی اسٹارٹ کر رہے ہوں، ٹھیک ہے، طالب علم جانتے ہیں۔ مبتدی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات یاد کرنے، ہاں مفردات یعنی ایک ایک لفظ، جیسے کتابن، کراستن، منزدتن، یہ ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کو مفردات بولتے ہیں۔ دو ہو جائے گا تو مرکبات بولیں گے۔ اشتقاق کو پہچان لینے اور علم صرف کے، ہاں یہ بھی علم صرف بھی عربک گرامر کا ایک بہت اہم حصہ ہے، بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے
جو آپ میزان الصرف میں پڑھیں گے، علم صرف کو میزان الصرف میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو پڑھیے گا. اور علم صرف کے اہم مسائل کو ضبط کر لینے کے بعد، ہاں ضبط مانے یاد کر لینے کے بعد، ٹھیک ہے؟ اور مسائل مطلب قواعد، آسانی سے عربی ترکیب کے طریقہ کی راہ دکھاتا ہے. عربی ترکیب یعنی عربی جوڑ توڑ، کس کو کس کے بعد رکھنا ہے، کس کو کس کے پہلے رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کیسے رکھنا ہے، تو یہ ہو گیا عربی ترکیب یعنی جوڑ توڑ، ایک کو دوسرے سے جوڑنا، کس طرح جوڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ کتابن کو آپ قلمن کے ساتھ جوڑیں گے تو کہاں سے جوڑیں گے، پہلے کس کو رکھیں گے، بعد میں کس کو رکھیں گے. جیسے اگر میں کہوں اردو میں مسجد جاتا ہوں تو پہلے میں کو رکھوں گا، پھر مسجد کو رکھیں گے، پھر جاتا، پھر ہوں کو. اگر ایسے بولے ہوں میں مسجد جاتا تو اچھا نہیں لگے گا، یہ اردو کے زبان کے خلاف ہو جائے گا، اردو زبان کو توڑنا ہو جائے گا. ایسے ہی وہی مطلب ہے عربی ترکیب، عربی کو کس طرح کہاں سے جوڑنا ہے اس کا راستہ دکھلاتا ہے علم نحو، ٹھیک ہے؟ آگے پڑھیے گا. اور جلد ہی معرب و مبنی کو پہچاننے، معرب و مبنی کو پہچاننے، معرب و مبنی کو پہچاننے، معرب و مبنی کو پہچاننے پڑھیے جلدی سے پڑھیے نا. معرب ہاں معرب اور مبنی یہ ایک نام ہے جو آپ کو آگے پڑھیں گے آپ کیا ہوتا ہے معرب مبنی، ٹھیک ہے؟ وہ ایک نام ہے کو پہچاننے اور صحیح عبارت پڑھنے کا، عبارت کا مطلب اسپیلنگ، ملکہ دیتا ہے، ملکہ مطلب طاقت دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ پاور دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. تو یہ تو تھا یعنی علم نحو کے بارے میں کچھ ضروری باتیں تھیں، ٹھیک ہے؟ یہ اصل یعنی کتاب کی اصل بات جو ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی یہ جو ہے اس سے جڑی ہوئی باتیں، ریلیٹڈ باتیں ہیں علم نحو سے. کہ علم نحو کیوں پڑھیں گے وہ بتایا گیا ہے، کیوں کا جواب ہے. اب یہاں سے اصل شروع ہوتا ہے. علم نحو کی تعریف، تعریف کہتے ہیں انٹروڈکشن. علم نحو وہ علم ہے جس سے اسم یعنی نون، فعل یعنی ورب، اور حرف کہتے ہیں پرونون کو، اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ. جملہ کہتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ سینٹینس. اور معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے ہاں کلمہ سمجھ لیے، ورڈ جیسے ورڈ ہو وہی کلمہ ہے. آخری حرف کی حالت معلوم ہو، علم نحو کا موضوع. موضوع کو کہیں اگر آپ انگلش میں تو سبجیکٹ سمجھ لیجیے. علم نحو کا کیا مطلب ہے، علم نحو میں کیا سکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. پڑھیے. علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے. غرض و غایت، غرض غایت یعنی علم نحو کا ٹارگیٹ، اس کا مقصد کیا ہے اس کو سکھانے کا وہ بتا رہے ہیں. اس علم کی یہ ہے
کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے. لفظی غلطی جیسے پیش کو زبر نہ پڑھ دے، زبر کو زیر نہ پڑھ دے، کتابن کو کتابین نہ پڑھ دے، یہ ہو گئی لفظی غلطی. ٹھیک ہے. اہدنا الصراط المستقیم، اگر علم نحو جاننے والا ہوگا تو اس طرح پڑھے گا اہدنا الصراط المستقیم. اگر جاننے والا نہیں ہوگا تو وہ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم کچھ بھی پڑھ سکتا ہے وہ. تو لفظی غلطی سے بچنے کے لیے علم نحو سکھایا جاتا ہے. تو یہ ایک سبق ہو گیا جس کو آپ کو یاد کرنا ہے، پورا زبانی یاد کرنا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار دیکھ کر کے زور سے پڑھیے گا اوپر سے نیچے تک، اور کل زبانی یاد کر کے لائیے گا. اس کو پڑھیے گا زور سے اوپر سے نیچے تک. یہ کتاب پوری زبانی یاد کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلق محمد وآلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا، عالم نے عالم مانے دنیا، عالموں کا پالنے والا ہے، اور بہترین انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کی مخلوق کے سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد جان لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں جہاں میں رہنمائی فرمائیں کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے علم نحو میں، جو مبتدی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات یاد کرنے، اشتقاق کو پہچان لینے اور علم صرف کے اہم مسائل کو ضبط کر لینے کے بعد آسانی سے عربی ترکیب کے طریقے کی راہ دکھاتا ہے، اور جلدی ہی معرب و مبنی کو معرب بولیے گا. کیا بولیے گا؟ معرب. جی معرب بولیے گا. معرب جی معرب. ہاں ٹھیک ہے. معرب و مبنی کو پہچان. ہاں پڑھیے صحیح عبارت پڑھنے کا. جی پڑھیے. ٹھیک ہے. معرب و مبنی کو پہچاننے اور صحیح عبارت پڑھنے کا ملکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے. علم نحو کی تعریف. علم نحو وہ علم ہے جس سے اس میں فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کا طریقہ اور معرب و مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہے. علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے. غرض و غایت اس علم کی یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے. عاشق الہی صاحب آپ پڑھیے گا جلدی سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور بہترین انجام پر پرہیزگاروں کے لیے ہے. اور درود و سلام نازل ہو اللہ کی مخلوق کے سب سے بہتر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اولاد اور آپ کے تمام صحابہ پر. حمد و صلات کے بعد جان لیجیے اللہ تعالیٰ آپ کی دونوں جہان میں رہنمائی فرمائے کہ یہ ایک مختصر رسالہ ہے جو لکھا گیا ہے علم نحو میں، جو مبتدی طالب علم کو عربی زبان کے مفردات یاد کرانے، اشتقاق کو پہچان لینے، یاد کرنے اشتقاق کو پہچان لینے اور علم صرف کے اہم مسائل کو ضبط کر لینے کے بعد آسانی سے عربی ترکیب کے طریقہ کی راہ دکھاتا ہے، اور
جلدی ہی معرب معرب و مبنی، معرب و مبنی، معرب نہیں معرب، پہچاننے، معرب، ہاں معرب و مبنی، معرب و مبنی، معرب و مبنی کو پہچاننے اور صحیح عبارت پڑھنے کا ملکہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی مدد سے علم و نحو کی تعریف علم نحو و علم ہے جس سے اسم فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ فعل ہاں بنانے کا طریقہ اور معرب مبنی ہونے کے اعتبار سے ہر کلمے کے آخری حرف کی حالت معلوم ہو۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، کلمہ اور کلام ہے۔ غرض و غایت اس غایت یہ ہے کہ غایت غرض و غایت ٹھیک ہے، اس علم کی یہ ہے کہ انسان عربی زبان بولنے اور لکھنے میں لفظی غلطی سے محفوظ رہے۔ غرض و غایت دیکھیے ہاں ٹھیک ہے، غرض و غایت دیکھیے آس پاس میں اگر یہ کتاب مل جائے گی تو لے لیجیے گا، ٹھیک ہے، مظفر نگر میں تو ضرور مل جائے گی، یو پی میں ہر جگہ مل جاتی ہے۔ اور عاشق الہی صاحب کا گھر کہاں ہوا؟ جی ہم ابھی وجے واڑہ میں ہیں۔ اچھا یہ کتاب مل جائے گی دیکھیے کہیں سے، تو یہ کتاب رکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی نا؟ ہاں رکھنا تو ساری کتاب کو ہے، لیکن اس کتاب کو ضرور رکھیے، اس کو آپ کو زبان